معراج تے جاوے رب اس کا ذکر بھی قرآن وچ فرمائندا ہے۔ حضرات عزیز وقار 2 رکعتاں پڑھیاں، 4 رکعتاں کی نماز ہے، 2 رکعتاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھیاں، 2 رکعتاں باقی ہیں، دل دے اندر خیال آیا، خاطر و باطن دے اندر بات آئی، مولا سانو لوگ تانا دین دین تہاڈا قبلہ الگ ہو گیا، تہاڈا قبلہ الگ ہو گیا، رب ذوالجلال نے اس کا ذکر بھی قرآن میں کیا، فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، محبوب اگر تہاڈی یہ مرضی ہے نا، تہاڈی یہ خواہش ہے نا کہ قبلہ الگ ہوے، محبوب جس پاسے تسی رخ پھیر دیو اسی وہ قبلہ بنا دی۔ رب ذوالجلال فرمائندہ الذی یراک حین تقوم، فرمایا محبوب جس ٹائم تو کھلونا ہے نا میں بس ویدہ ہی رہ جانا، جس ٹائم تو کھلونا ہے میں ویدہ ہی رہ جانا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام دا سیرہ لکھے ہے، حضور علیہ السلام نے دعا دیتی، فرمایا حسان خدا تیرے دندانو سلامت رکھے۔ حضرت حسان دی 120 سال عمر ہوئی ہے، حضرت حسان دے دند بھرے نہیں ہیں، حضرت حسان دے دند بھرے نہیں ہیں۔ حضرت عزیز وقار حضرت حسان نے نعت لکھی وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّئًا مِنْ كُلِّ عَیب كَأَنَّکَ قَدْ خُلِقْتَ کَمَا تَشَاءُ۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہیں حضور کی خدمت کے اندر، حضور علیہ السلام نے پوچھا، فرمایا جبریل تو دنیا پھریا ہے، تیری آنکھ بڑی بڑی ہے، بڑے بڑے حسین تو دیکھے ہیں، سنا کوئی ساڑھے برکہ ہی دیکھے، سنا کوئی ساڑھے برکہ ہی دیکھے۔ حضرات عزیز وقار حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں آفاق کہا گردیتاں میرے بتاں ورزیتاں بسیار خوبہ دیتاں، لیکن تو چیزیں دیگری یا رسول اللہ میں وڈے وڈے حسین دیکھیں لیکن تو آڈے ورگا حسین نہیں دیکھیا۔ مالک یا رسول اللہ میں وڈے وڈے حسین ویکھن، میں جبریل دنیا پھری ہے بڑے حسین و جمیل ویکھن، پر یا رسول اللہ تواڈے ورگا نہیں ویکھیا، توانو تواڈے رب نے بڑا ہی سونا بنایا، توانو تواڈے رب نے بڑا ہی سونا بنایا۔ آیت کریمہ پڑھی وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، فرمایا جدوں بھی میں توانو کوئی نعمت عطا کرا نا اس دا تسی چرچا کرنا۔ رب ذوالجلال دی نعمتاں کتنی ہیں؟ رب ذوالجلال فرمیندہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا تسی میری نعمتاں نو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے۔ حضرات عزیز وقار رب ذوالجلال دی نعمتاں بہت ہیں جڑی گنتی تو باہر ہوں، جدو رب ذوالجلال دی نعمتاں تیرے اور میرے اتے اتنیاں ہیں کہ گنتی تو باہر ہیں، پھر تعجب ہوتا ہے لوگوں پر جو امام الانبیاء کے بارے میں یہ تنازع لیے پھرتے ہیں، رب ذوالجلال نے یہ دیا یہ نہیں دیا، یہ دیا یہ نہیں دیا۔ ارے جب تیرے اور میرے جیسوں کو رب اتنا کچھ عطا فرما دیا ہے تو حسنین کے بابا کو کتنا دیا ہوگا، زہرا کے بابا کو کتنا دیا ہوگا، حسنین کے نانا کو کتنا دیا ہوگا۔ حضور علیہ السلام فرماندے ہیں حسین میرا پتر ہے، میں اس وجہ تو بابا آ کے حضرات عزیز وقار رب ذوالجلال نے اپنے محبوب دی آمد دا ذکر بھی قرآن وچ کیتا، حضور دی گفتار دا ذکر بھی قرآن وچ کیتا، حضور دی کردار دا ذکر بھی قرآن وچ کیتا، حضور دی سیرت دا ذکر بھی رب قرآن وچ کیتا۔ اے دا مطلب ہے محبوب دے نال پیار ہے، محبوب دی یاداواں دے نال بھی پیار ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، فرمایا میں نبی بے شک ساریاں واسطے بنایا۔ پنجابی تو سمجھ آ رہی؟ بے شک نبی میں سارے واسطے بنایا ہے لیکن احسان میرا سارے تے نہیں ہے، رسول سارے واسطے ہے لیکن احسان میرا ہے تو مومنت ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، حضور علیہ السلام نو رب ذوالجلال نے بھیج کے ساڈے اتے احسان کیتا ہے۔ میں تواڈے سامنے قبیلہ بنو نجار دی بچیاں نے جیڑا حضور دی آمد دی اتے قصیدہ پڑھیا، قصیدہ سنا کے اجازت چاہتا۔ حضرات عزیز وقار حضور علیہ السلام آئے مکے دے اندر ہیں، آئے مکے دے اندر ہیں، شان مکے دے اندر رب ذوالجلال نے اپنا حسن وکھایا تو مکے دے اندر وکھایا ہے، احسان مکے چ بھیجیا ہے، لیکن فرمایا محبوب مکے چ رہنا نہیں، جانا یسرب ہے جیڑا بیماریاں دا گڑھ ہے۔ حضور علیہ السلام مکے دے وچوں تشریف لے کے جا رہے ہیں، حضور مکے دے وچوں جا رہے ہیں،
حضور پہنچے بستی قباء دے اندر، بستی قباء دے اندر انہوں نے پتہ لگا کہ حضور صوبہ یثرب جا رہے ہیں، صوبہ یثرب جا رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے عرض کی تھی کہ تیرے جڑے نا نانکے داد کی وہ تو ساڈے رشتہ دار ہیں، لہذا اگر بھی جانا ہے کچھ دن ساڈے کول رہو۔ حضور علیہ السلام بستی قباء دے اندر ایک دن رہے، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن، حتیٰ کہ حضور 14 دن رہے۔ حضور نے اپنے ہاتھ دے نال جڑی پہلی مسجد تعمیر کی دیا اس نے مسجد قباء دے، ویسے تو مسجد حرام ہی ہے نا اسلام دی پہلی مسجد، لیکن جڑی حضور نے اپنے ہاتھ دے نال مسجد تعمیر کی تھی اس نو مسجد قباء دے۔ حضرات عزیز وقار 14 دنوں تو بعد حضور علیہ السلام یثرب جا رہے ہیں، جڑا بیماریاں دا گڑھ ہے۔ حضور دے جامن دے نال مدینہ بن گیا، حضور دے جامن دے نال مدینہ بن گیا۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ کو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ حضرات عزیز وقار قبیلہ بنو نجار دے قریب جدوں پہنچے، قبیلہ بنو نجار والے حضور علیہ السلام واسطے استقبال کیتا، جشن منایا حضور دا۔ علامہ البدایہ بن نہایہ دے اندر علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ فِي الطُّرُقِ، وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ فِي الطُّرُقِ۔ حضور علیہ السلام جدو بستی قباء تو چلے صوبہ یثرب کی طرف، علامہ امام الدین ابن کثیر فرماندے نے وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ فِي الطُّرُقِ، سارے نوجوان روڈوں دے اتے آ گئے، ینگ جنریشن روڈوں دے اتے آ گئی۔ حضرات جی وقار او آدھے کے ودن کانو ینادونا، سب پکار رہے تھے، کانو ینادونا، سب پکار رہے تھے یا محمدہ یا محمدہ یا محمدہ۔ اس کا مطلب کہ یہ سارے آدھے ودے ہیں مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا۔ حضرات عزیز وقار قبیلہ بنو نجار دے محلے دے قریب جدو حضور علیہ السلام پہنچے، درکھانا دی بچیاں نے حضور علیہ السلام دا ایک شعرہ لکھیا، وہ شعرہ ساڑھے میلاد منامن دی دلیل ہو گیا۔ فرمایا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا ایوہ المبعوث فینا، فیہم نہیں آکیا فینا جئت بالامر مطاع۔ حضرت حسان بن ثابت نے حضور علیہ السلام دی نعت لکھی، لیکن جڑی بنی نجار دی بچی نے حضور دا قصیدہ لکھیا وہ ہر زبان جدو خاص وام ہو گیا۔ قبیلہ بنو نجار دی بچی آدھی ہے طلع البدر علینا، ساڑھے اتے مکے دی گاٹی دے وچوں 14ویں دا چند چڑھے ہیں۔ واجب شکر علینا، ہم پر شکر واجب ہے، کب تک ما دعا للہ دا، جدوں تک کوئی اللہ اللہ کریندہ رہ گیا اسا نال محمد محمد کریندے رسائیں۔ مراد کیے اسی تیرے نعرے لیندے رسائیں، اسی تیرا ذکر کریندے رسائیں، اسی تیرا میلاد منائندے رسائیں، اسا تیری نعت پڑھتے رسائیں، اسا تیرا چرچا کریندے رسائیں۔ حضرات عزیز وقار ایوہ المبعوث فینا، محبوب تو بنائے ہی ساڑھے واسطے کی ہیں، توانو تواڈے رب نے بھیجیا ہی ساڑھی طرف ہے۔ تسی ایسا جئت بالامر مطاع، تسی ایسا حکم لے کے آئے ہو جس کے سامنے سر تسلیم کرنا پڑتا ہے، سر جھکانا پڑتا ہے۔ تیرے سامنے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، گویا منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ شاکر شجا بادی آدھا بس باد خدا دے دنیا تے میرا ڈھول سہارا تمہیں۔ آقا علیہ السلام مخاطب کر کے آدھا بس بات خدا دے دنیا تے میرا ڈھول سہارا تمہیں، تیرے باج ناکھیاں کچھ دیکھیں میری اکھ دا تارا تمہیں، میں طالب تو مطلوبہ کا میری موج کنارہ تمہیں، اے شاکر جان پیاری اے پر جان تو پیارا تمہیں۔ علامہ اقبال بھی بول اٹھے فرماندے ہیں ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، نہ یہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش امادہ اسی نام سے ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، کسی بات میں تیری بات کی جو نہ بات ہو تو وہ بات کیا، کسی رات میں تیری رات کا جو نہ ذکر ہو تو وہ رات کیا،
جو حیات تیری حیات سے نہ حیات ہو تو وہ حیات کیا کسی ذات میں تیری ذات کا، جو نہ عشق ہو تو وہ ذات کیا میری ذات میں، میری بات میں تیری دل لگی کے سوا کیا ہے میری داستان حیات میں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، فرمایا جدن بھی میں تو انہوں کوئی نعمت دیواں اس دا شکر ادا کرنا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، فرمایا یار میرا میں احسان مومنہ تے کر چھوڑے، اپنا یار مومنہ میں عطا فرما۔